بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتبہ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 101 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قرات کے اختلاف کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج نویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 8 نشستوں میں بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید دیا گیا وہ جن جن مراحل سے گزرا اور ان سے گزر کے ہمارے ہاتھوں تک پہنچا، ان کا جائزہ لینے کے بعد ہم پورے یقین، پوری قطعیت، پورے اعتماد اور پورے اذعان و ایقان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوئی، اس کا متن بھی وہی ہے اور جیسے اس کو عرض اخیرہ میں پڑھا گیا وہ قرات بھی ثبت ہو چکی ہے۔ بڑی تفصیل سے ایک ایک مرحلہ زیر بحث آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب بات کو ہم آگے بڑھائیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ قرآن اگر وہی قرآن ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، نہ قرات میں نہ متن میں، تو پھر قرات کا یہ پورا کا پورا مسئلہ پیدا کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا اور آج تک یہ مسئلہ جاری کیوں ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم تک جس طرح یہ پیش کی گئی تھی اسی طرح پہنچ گئی ہے۔ اس کا متن پہنچ گیا ہے، اس کی قرات پہنچ گئی ہے، اس کو پیغمبر نے جس لہجے میں پڑھا تھا اس کو بھی لوگ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ یہ کتاب میرے بھی ہاتھ میں ہے، آپ کے بھی ہاتھ میں ہے۔ امام شافعی کی تعبیر کے مطابق یہ اب علم العامہ بن چکی ہے، یعنی اس کے لیے نہ کسی میوزیم میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص لائبریری میں اس کے نسخے رکھے گئے ہیں، نہ کسی حکمران کی یہ تحویل میں ہے، یہ لوگوں کے پاس ہے۔ اس کو آپ جب چاہیں جا کر بازار سے لے سکتے ہیں۔ یہ شائع کی جا رہی ہے، اس کو لوگ بھی شائع کر رہے ہیں، اس کو حکمران بھی شائع کر رہے ہیں۔ یہ ہر لحاظ سے اس مسلمان امت میں شائع و ضائع ہے۔ اس پر مسلمانوں کے پورے علم کا اجماع ہے۔ ایک ایک شخص یہ مانتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں یہ بحث کسی جگہ موجود نہیں ہے، کسی فرقے میں موجود نہیں ہے کہ اس کی جگہ یہ یا اس کی جگہ وہ۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کسی ایک شوشے کا بھی کوئی تغیر نہیں ہوا۔ اسی بات کو خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہ یاد دہانی ہم نے ہی نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ حفاظت کس طرح سے ہوئی، اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ چنانچہ اسی کے نتیجے کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ باطل نہ اس کے آگے سے اس میں داخل ہو سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ یہ تو غیر معمولی حقائق ہیں، قطعیات ہیں، جن کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سوال بالکل درست ہے کہ پھر یہ قرات کا مسئلہ ہے کیا؟ اس کے لیے ہمیں اسی بحث کی ابتدا کی طرف مراجعت کرنی ہے۔ یہ بات یاد ہوگی کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید اس دنیا کو 4 مراحل سے گزر کر ملا ہے۔ اس میں یہ بھی یاد ہوگا کہ پہلا مرحلہ کیا تھا۔ پہلے مرحلے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب خود قرآن کے اپنے الفاظ میں لیلۃ القدر میں اس کا نزول شروع ہوا۔ ٹھیک، یہ مرحلہ کب ختم ہوا؟ میں یہ بتا چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال میں، یعنی جس سال میں آپ کی وفات ہوئی اس میں عرضہ اخیرہ کی قرات کی گئی۔ اس سے پہلے یہی مرحلہ جاری تھا، پہلا مرحلہ۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس مرحلے میں 3 چیزیں سامنے آئیں، جی، یا کہہ سکتے ہیں کہ 3 مسائل سامنے آئے۔ ان کا تعارف کرایا جا چکا ہے، ان کی تفصیلات بیان کی جا چکی ہیں۔ بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں محض خلاصہ کر رہا ہوں، جی۔ اس سے مقصود یاد دہانی ہے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز یہ تھی کہ قرآن مجید قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید انہی کی قرات کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اسی طرح جیسے اس کو جبریل امین نے آپ کو پڑھایا ہے۔ قرآن مجید جب آپ سنائیں گے تو سب عرب سمجھ لیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اب انگریزی زبان بولی جاتی ہے تو سب سمجھ لیتے ہیں، یعنی امریکی بھی سمجھ لیتے ہیں، برطانوی بھی سمجھ لیتے ہیں، ہم ہندوستانی بھی سمجھ لیتے ہیں۔ پنجابی زبان بولی جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پٹھان بھی سمجھ لیتا ہے،
سندھی بھی سمجھ لیتا ہے، پنجاب کے لوگ بھی سمجھ لیتے ہیں، سرائکی بھی سمجھ لیتا ہے۔ اردو کا معاملہ بھی کم و بیش یہی ہے، سمجھنے کا معاملہ۔ لیکن اگر آپ اردو زبان میں کوئی لکھی ہوئی کتاب یا پنجابی زبان میں لکھی ہوئی کتاب کسی کو دیں کہ وہ اس کو پڑھے، جس سے اس کی قرأت وجود میں آتی ہے، اس کی ریڈنگ وجود میں آتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہر شخص کا لہجہ غلبہ پا لے گا۔ تو اس لیے پہلی بات میں نے یہ آپ کو بتائی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن کو پڑھا تو اس کا پیغام پہنچ گیا، اس کی دعوت پہنچ گئی، عربوں نے اس کو سمجھ لیا۔ لیکن جہاں آپ کو سب سے پہلے اتمام حجت کے لیے کھڑا کیا گیا تھا لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اس میں بھی جو مضر کے قبائل آباد تھے ان کے بھی لہجے مختلف تھے۔ کجا یہ کہ اس کے آگے لوگوں کے لہجے کیا ہوں، تو اب وہ لوگ جب اس کو پڑھیں گے تو اپنے لہجے میں پڑھیں گے۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ لہجہ تو 2 دن میں نہیں سکھایا جا سکتا۔ اس وقت بھی جب ہم یہ لہجہ سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کو ایک پورا فن بنا دیا گیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں مخارج کیا ہوتے ہیں، اس میں کیا آوازیں نکلتی ہیں، یہ کہاں سے نکالی جاتی ہیں، اس میں صلہ کیا ہے، اس میں اشمام کیا ہے، اس میں روم کیا ہے، اس میں ترکیق کیا ہے، اس میں تغلیظ کیا ہے، اس میں اختلاس کیا ہے، اس میں اشباع کیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، پھر اس کے مطابق مشق کراتے ہیں۔ کہیں 2-3 سال میں جا کے بچے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اس کو وہاں سے ادا کر سکیں جہاں سے عرب الفاظ کو ادا کرتے ہیں یا حروف کو ادا کرتے ہیں۔ یہ صورتحال بچوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے یہ اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر اس وقت لوگوں سے کہا جاتا کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں یا اس کو پڑھیں اور پہلے اس کا لہجہ سیکھیں، تو یہ دعوت کے لیے بھی سخت نقصان دہ ہوتا اور یہ تکلیف مالا یطاق بھی ہو جاتی۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دی، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے روایتوں سے کہ اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی، جبریل نے اس کو پڑھ کر بتایا کہ یہ ان لہجوں میں پڑھا جا سکتا ہے، چنانچہ اجازت دے دی گئی۔ یہ پہلی چیز تھی، لوگ اس کو اپنے اپنے لہجے میں پڑھنے لگ گئے۔ لہجے کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مفہوم پر، مدعا پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ انگریزی زبان برٹش ایکسنٹ میں بولیں، آپ امریکن ایکسنٹ میں بولیں، اس سے مدعا میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب سمجھ لیا جاتا ہے اور آپ درست پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں سے حروف کی آوازیں نکلتی ہیں اس میں بہت کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پڑھا، اس سے جو ریڈنگ وجود میں آئی یا جو قرأت وجود میں آئی، جن لوگوں نے یاد کیا، یعنی آپ سے سن کے لوگ یاد بھی کر رہے تھے اور ہر شخص یاد نہیں کر رہا تھا، تمام لوگ حفاظ نہیں تھے۔ اس وقت بھی ہر مسلمان کو قرآن حفظ نہیں ہوتا، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، زیادہ لوگ حفظ کر لیتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ ہر مسلمان حفظ کر لیتا تھا۔ تو جو حفظ کر لیتے تھے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جاتا تھا کہ کہیں غلطی ہو گئی، کہیں بھول گئے، نسیان ہو گیا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ آپ کو بھی ایک آیت بھول گئی، اس کا ذکر آتا ہے، اور موقعوں پر بھی یہ ہوا ہوگا، اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو لوگ بھول جاتے تھے، اس میں ظاہر ہے کہ پھر آدمی کیا کرتا ہے، ذہن میں سوچتا ہے کہ میں نے کیسے اس کو پڑھا تھا، اور بعض اوقات متنبع نہیں ہوتا اور کسی غلطی کے بارے میں اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ ایسے ہی ہے۔ یعنی وہ غلطی کس لحاظ سے ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سے مختلف ہو جاتی ہے، مدعا کے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو اس کو لکھ لیتے تھے یا دوسروں سے لکھوا لیتے تھے، تو اس سے جو قرآن کا متن وجود میں آتا تھا اس پر تو اعراب نہیں تھے، اس پر قرأت نہیں ثبت ہوتی تھی جی۔ اس کو جب آپ پڑھتے تھے تو پھر قاری کی قرأت وجود میں آ جاتی تھی جی۔ یعنی ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت تھی، وہ تو حفظ کرنے والے ہی کہ ہاں منتقل ہوگی، لیکن اس شخص کے ہاں تو وہ منتقل نہیں ہوئی، یہ اپنے طور پر پڑھ رہا ہے۔ تو قاری کی قرأت، جس طرح کہ ہم دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری قرأت وجود میں آ جاتی ہے۔ میں جب عربی زبان کی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھتا ہوں تو یہ میری قرأت ہے، آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی قرأت ہے، اور اس میں ظاہر ہے قرأت کس طرح ہوتی ہے؟ زبان کے فہم سے ہوتی ہے، یعنی الفاظ کے در و بست کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر جو ہمارا زبان کا فہم ہے اس کی روشنی میں وہ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح سے پڑھتے تھے ان کے ہاں بھی ان کی اپنی قرأت وجود میں آ جاتی تھی، اور وہ بعض جگہوں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سے مختلف ہو جاتی تھی۔ جس طرح لہجے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دی،
اسی طرح سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس معاملے میں بھی اگر لوگوں نے پوچھا کہ غلطی ہو جائے تو کیا اس پر مواخذہ ہوگا، کیا اس بات کا اہتمام ہم کر سکتے ہیں کہ غلطی ہو ہی نہ؟ ظاہر ہے کہ یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ نے متن لکھا ہوا پڑھنا ہے تو ہر شخص کی اپنی قرأت کا غلبہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے اس کی اجازت دے دی، اس کی تصویب کر دی اس مرحلے میں، اور بعض موقعوں پر لوگ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ درست ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کی آخری حد بھی مقرر کر دی کہ اگر کہیں عذاب کی آیت رحمت میں نہیں بدل گئی، رحمت کی آیت عذاب میں نہیں بدل گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس مرحلے یعنی اگر کسی نے علیمًا حکیمہ کی جگہ غفور الرحیمہ پڑھ دیا ہے تو فرق نہیں پڑتا اس مرحلے میں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جس کی میں یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ تیسری چیز کیا تھی؟ تیسری چیز یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نزول میں ایک قرأت پہ نازل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، اس کی اب ایک آخری قرأت ہوگی، وہ عرضہ اخیرہ کی قرأت، اس کی تفصیلات ہم بتا چکے ہیں۔ یہ قرأت کیوں مختلف تھی؟ بعض موقعوں پر، یعنی معمولی چیزیں ہیں، کہیں خطاب کے صیغے کو غائب میں بدل دیا، کہیں غائب کے صیغے کو خطاب میں بدل دیا۔ اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس وقت مخاطبین سامنے تھے اور ان کے حالات بھی سامنے تھے۔ اب دنیا میں اس کو ان لوگوں نے قیامت تک پڑھنا تھا جو ان حالات سے الگ ہو چکے ہیں، تو اس کے لحاظ سے بعض تبدیلیاں ہمارے لیے کر دی گئیں۔ اس کا بھی نتیجہ یہ نکلا کہ ایک قرأت خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضہ اخیرہ کے پہلے کی ہو گئی اور ایک عرضہ اخیرہ کی قرأت ہو گئی۔ تو یہ تینوں چیزیں میں نے عرض کر دیا تھا کہ موجود تھیں۔ یہ کب موجود تھیں؟ پہلے مرحلے میں۔ جی ہاں۔ جب دوسرے مرحلے میں عرضہ اخیرہ کی قرأت کی گئی تو اس کے بعد پھر بتدریج وہ صورتحال پیدا ہوئی کہ یہ قرأت عامہ بن گئی اور سب لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ مصحف کے اوپر سب کر دی۔ یہ میں نے خلاصہ کر دیا ہے اس ساری بحث کا جو پچھلی 8 نشستوں میں ہوئی ہے، تاکہ آگے کی بات کے لیے ایک ربط پیدا ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ عرضہ اخیرہ کی قرأت ہو رہی ہے، اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرضہ اخیرہ کی قرأت کے بعد اب ان قرأتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرضہ اخیرہ سے پہلے جس طرح پڑھا، اسی طرح صحابہ مختلف قرأتیں کرتے رہے، ان کے ساتھ اب کیا معاملہ ہوگا؟ اس کے لیے جب ہم تاریخ کی مراجعت کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صحابہ کے درمیان 2 رائیں ہو گئیں۔ ایک نقطہ نظر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہے، سیدنا عمر کا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سب اب قصہ پاری نہ ہوا، عرضہ اخیرہ کے بعد اب ان میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رکھی جائے گی، یہ سب چیزیں منسوخ ہو گئیں، ہم عرضہ اخیرہ ہی کے مطابق اب قرآن کو پڑھیں گے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہمارے درمیان ہیں ان سب سے متعلق اسی چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ضروری سمجھتے ہیں تو اپنی کتاب میں سے کسی چیز کو منسوخ بھی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا نقطہ نظر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور جو کچھ ہم نے آپ کے زمانے میں دیکھا اس کو ہم کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم تو ہر حال میں اس کو پڑھیں گے بھی اور اس کو بیان بھی کریں گے۔ یہ دونوں نقطہ نظر امام بخاری نے روایت کیے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ روایتیں رکھ دیتا ہوں۔ یہ حقیقت میں ایک ہی روایت ہے، اس کو انہوں نے 2 جگہ بیان کیا ہے، وہ ایک ہی روایت 2 طریق سے نقل کی ہے، اس میں الفاظ کا معمولی فرق ہے۔ میں پہلے کتاب التفسیر سے پڑھ رہا ہوں، رقم ہے 4481۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اقرؤنا ابی ہمارے درمیان سب سے بڑے قاری ہیں، واقضانا علی اور علی سب سے بڑے قاضی ہیں، وَإِنَّا لَنَدُو مِن قَوْلِ ابی لیکن اس کے باوجود ہم ابی کی بات نہیں مانیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ وَذَاكَ أَنَّ ابی یقول اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ابی یہ کہتے ہیں کہ لا ادعو شیئا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وقت قال اللہ تعالیٰ ما ننسخ من آیہ، اور جب کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے ہاں
آیات اس طریقے سے منسوخ بھی کی جاتی ہیں۔ یہ ظاہر ہے ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو عرضہ اخیرہ سے پہلے دوسرے طریقے سے پڑھی جا رہی تھی، یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بھی اس معاملے میں مختلف تھی۔ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اس میں کیا چیزیں تھیں، یعنی کچھ خطاب کے سیغے تھے، کچھ غائب کے سیغے تھے، جن میں یہ رعایت ملحوظ رکھی گئی کہ اب چونکہ دنیا میں ان لوگوں نے اس قرآن کو پڑھنا ہے جو اس وقت کے حالات سے واقف نہیں ہیں، یہ مختلف جماعتیں ان کے درمیان موجود نہیں ہیں، تو ان کو اس کے سمجھنے میں کوئی دقت نہ پیش آئے۔ یہی روایت ہے۔ میں نے عرض کیا اس کا ایک دوسرا طریق ہے، اس میں امام بخاری اسے ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ یہاں فضائل القرآن کی کتاب ہے اور رقم ہے 5005۔ قال عمر ابی اقرؤنا، عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابی ہم میں سب سے بڑے قاری ہیں، وَإِنَّا لَنَدْعُو مِن لَحْنِ ابی، لیکن اس کے باوجود ہم ابی کی غلطی کو قبول نہیں کریں گے، اس کو لازماً چھوڑ دیں گے۔ یہ دیکھیے وہاں تھا کہ ابی کی بات، ابی جو کچھ کہتے ہیں، یہاں اس کے لیے لحن یعنی غلطی کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ وَأُبَيٌّ یقول، وہ کیا کہتے ہیں؟ ابی کہتے ہیں اخذتہ من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا اترکہ لشیء، میں نے اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اخذ کیا ہے، میں نے وہاں سے لیا ہے، آپ کے دہن مبارک سے لیا ہے، میں اس کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر سیدنا عمر کہتے تھے کہ قال اللہ تعالیٰ، اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ما ننسخ من آیا، یعنی وہی آیت جو اس سے پہلے انہوں نے پڑھی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اس اختلاف کی نوعیت کیا ہوئی۔ اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے تو یہ قیادت اور علم کا اختلاف ہے۔ سیدنا عمر مسلمانوں کی قیادت میں ایک بڑی شخصیت ہے، اور ابی بن کعب ان کے علماء میں ایک بڑی شخصیت ہے۔ قیادت جب بھی کسی چیز کو دیکھے گی تو اس میں سیاسی، سماجی، قومی اور ملی مسائل پیش نظر ہوں گے۔ چنانچہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، علمی لحاظ سے اس کی اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اور علم جب کسی چیز کو دیکھے گا تو اس میں اصل چیز یہ ہوگی کہ ہمیں تو اس کو حفاظت دیکھنا چاہیے، یہ تاریخ ہے تو اس کو منتقل کرنا چاہیے، یہ کوئی علمی مقدمہ ہے تو لوگوں پر واضح ہونا چاہیے، ہم اس طرح کی چیزوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ یعنی وہاں یہ سیاسی، سماجی، قومی اور ملی مسائل یہ اہمیت نہیں رکھتے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اختلاف ان دو بزرگوں کے درمیان میں ہوا، یہی باقی صحابہ کے ہاں بھی اسی تقسیم کا باعث بنا ہوگا۔ یعنی ان کے قائدین نے وہ رویہ اختیار کیا ہوگا جو یہاں عمر ابن الخطاب نے بیان فرمایا، اور ان کے علماء نے اس چیز کو پسند کیا ہوگا جو ابی بن کعب کہہ رہے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات کے بالکل مطابق ہے۔ یعنی اس وقت بھی اگر آپ کسی معاشرے یا کسی سوسائٹی کا جائزہ لیں تو آپ کو اس میں یہ دونوں رویے مل جائیں گے۔ قیادت اور طریقے سے معاملات کو دیکھتی ہے، اور علم اس سے ذرا مختلف طریقے سے معاملات کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جس طرح کہ اس کے بہت سے پہلوؤں کو ہم بیان کر چکے ہیں، تو یہ اثرات بھی اسی نوعیت کے ہوئے۔ یعنی قیادت نے جو نقطہ نظر اختیار کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے ہاں عرضہ اخیرہ کی قرات رائج ہو گئی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، ہر آدمی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا تھا، اس کے باوجود رائج ہو گئی، اور اس درجے میں رائج ہو گئی کہ ہم نے دیکھا کہ تابعین میں سے بعض بزرگ اور ایک صحابی بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو اب قرات ہونا ہماری قرات ہو چکی ہے، یہ تو اب قرات عامہ ہو چکی ہے۔ اور پھر یہی قرات ہے جس طرح کہ ہم نے بتایا جو مصحف پر ثبت کر دی گئی۔ دوسری جانب اگر آپ غور کریں تو جو نقطہ نظر ابی بن کعب نے اختیار کیا ہے، ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ علم نے بالعموم وہی طریقہ اختیار کر لیا، وہی نقطہ نظر اختیار کر لیا، اسی رویے کو اپنا لیا۔ وہ لوگ جن کی دلچسپی علم سے تھی، علمی چیزوں سے، وہ اس زمانے میں پیدا ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے نام آتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ عبادلہ ثلاثہ کی کیا حیثیت ہے، یعنی عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، دوسرے بعض صحابہ بھی۔ ان کی دلچسپی یہ تھی کہ اس وقت جو تاریخ بن رہی ہے اس کو ہمیں محفوظ بھی کرنا ہے اور آگے بھی پہنچانا ہے۔ یہ قرآن پڑھاتے تھے، اس کی مجالس بھی منعقد کرتے تھے،
یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی بیان کر دیتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ تفہیم و تبیین نقل ہوئی ہے وہ بھی ظاہر ہے اسی زمانے میں بیان ہونا شروع ہو گئی تھی اور اس کو یہی لوگ بیان کرتے تھے۔ اسی طریقے سے قرآن کب نازل ہوا، یہ سورہ کب اتری، کس پس منظر میں آئی، اس کو بھی بیان کرتے تھے۔ اس طرح کی مجالس میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ابئی ان چیزوں کو بیان کرتے تھے یہ باتیں بھی بیان ہونا شروع ہو گئی۔ چنانچہ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ یہ تھا کہ جب تابعین کا دور آیا اور اس میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں ہمارے علوم کی بنیادیں پڑی ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی شخصیت کی حیثیت سے منصہ عالم پر نمودار ہوئے، قرآن نازل ہوا، یہ کوئی معمولی واقعات نہیں تھے، اس کے نتیجے میں ایک تاریخ بنی۔ وہ تاریخ ہر پہلو سے اب زیر بحث آ گئی ہے، لوگوں کو اس سے دلچسپی ہے کہ وہ خود اس کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو اس سے دلچسپی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی وہ منظر دکھا رہے ہیں، بہت سی چیزیں لوگ ان سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں، یہ بڑی فطری سی چیز ہے۔ قریب کا زمانہ ہے، تابعین ایمان لا رہے ہیں، صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، تو مختلف مجالس میں یہی چیزیں زیر بحث ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا علم وجود میں آئے گا وہ اگر آپ غور کریں تو روایتی کا علم ہوگا، یعنی اسی کو سب سے پہلے دیکھیں گے۔ تو آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی دو صحابہ کے اختلاف کی، یہی چیز آپ کو باقی علم کے بارے میں بھی نظر آتی ہے۔ اچھا، یعنی جو ہمارے ہاں روایات ہیں جن کو ہم عام تعبیر میں احادیث و آثار کہتے ہیں، اس میں جو جلیل القدر صحابہ ہیں جن کا تعلق زیادہ تر مسلمانوں کی قیادت سے ہے وہ انتہائی محتاط ہیں۔ سیدنا صدیق کی روایتیں دیکھ لیں، اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مقابل میں عمر بن الخطاب کی روایتیں دیکھ لیں، دوسرے خلفائے راشدین کی روایتیں دیکھ لیں، معاذ بن جبل کی روایتیں دیکھ لیں، تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قیادت اس معاملے میں محتاط ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی غلط بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائے، نہیں چاہتے کہ لوگ یہ باتیں بیان کریں اور اس کے نتیجے میں کچھ فتنے پیدا ہو جائیں یا ان میں اختلاط ہونا شروع ہو جائے، تو ان معاملات میں انتہائی محتاط ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق کی روایتیں تو 50 سے بھی آگے نہیں بڑھتی، یہ صورتحال ہے۔ اس کے برعکس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہزاروں کی تعداد میں روایتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک عمومی رویہ جو پیدا ہوا، یہ آپ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ قیادت معاملات کو کیسے دیکھ رہی ہے اور علماء کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو علماء کے ہاں جو رویہ پیدا ہوا اور جس کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے اس روایت کی صورت میں رکھی ہے، وہ رویہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ نمایاں ہونا شروع ہو گیا ہے۔ چنانچہ بہت بڑی تعداد میں یہی زمانہ ہے کہ جس میں لوگوں نے سب روایتیں بیان کی ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین کی روایتیں، اسوہ حسنہ کی روایتیں، تاریخ کی روایتیں، مغازی کی روایتیں، سیرت کی روایتیں، ابتداء میں کیا واقعات پیش آئے، شان نزول کی روایتیں، یہ سب اسی دور میں بیان ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں علوم کی گویا بنیادیں پڑ رہی ہیں۔ اس میں جن لوگوں نے آگے بڑھ کر علوم کے حلقے قائم کیے ہیں، اس میں بعض لوگ اس پہلو سے بھی نمایاں ہوئے اور بہت غیر معمولی طریقے سے نمایاں ہوئے کہ وہ قرأتیں بیان کر رہے ہیں، یعنی یہی قرأتیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عرضہ اخیرہ سے پہلے بیان ہو رہی تھیں اور جو صحابہ کی قرأتیں ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ان کی ایک فہرست رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے بڑے لوگ اس تابعین کے دور میں پیدا ہو گئے ہیں اور وہ یہ ساری چیزیں اب بیان کر رہے ہیں۔ یہ الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح شامل ہے۔ اس میں اعظمی لکھتے ہیں وَمِنَ الْقُرَاءِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الْقِرَاءَۃُ، وہ قاری حضرات جن پر قرأتوں کا مدار ہے۔ وَمِنَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الْقِرَاءَۃُ بَعْدَ الصَّحَابَةِ بِالْمَدِینَہ، صحابہ کے بعد وہ لوگ جو مدار بنے، جن پر انحصار ہوا، جو محور بن گئے ان سب چیزوں کا، یہ جو قرأتیں ہیں۔ یہ مدینہ میں کون تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب تھے، معاذ بن حارث تھے، ابن شہاب زہری تھے۔ مکے میں کون تھے؟ عطا تھے، طاؤس تھے، اکرمہ تھے۔ کوفے میں کون تھے؟ علقمہ تھے، شعبی تھے، سعید بن جبیر تھے۔ بصرہ میں حسن بصری تھے، ابن سیرین تھے، قتادہ تھے۔ شام میں مغیرہ بن ابی شہاب المخزومی تھے۔ تو ایک پوری فہرست انہوں نے دے دی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اب صحابہ سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، یعنی جب صحابہ کے ہاں یہ قرأتیں بیان ہوئیں
اور ان لوگوں نے صحابہ سے قرآن سیکھا، دوسری روایتیں اخذ کیں، تو یہ قرأتیں بھی انہوں نے اخذ کیں، اور یہی لوگ ہیں کہ جن سے پھر بعد کے لوگ یہ قرأتیں روایت کرتے رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو موقف ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا، وہی موقف گویا تابعین کے جلیل القدر علماء کا بھی ہو گیا۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس سے علمی لحاظ سے پھر کسی نے اختلاف کیا ہو۔ ہمارے سامنے یہ سوال تھا، یہ قرأت کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی جب ہم نے یہ بیان کیا کہ قرآن مجید اس طرح نازل ہوا، ان مراحل سے گزرا، اس طرح اس کی قرأت ثبت ہو گئی، اور اب ہمارے سامنے وہی مصحف ہے جس میں ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس پر وہ قرأت ثبت ہے جو عرضہ خیرہ کی قرأت ہے، تو پھر یہ اختلاف قرأت کیا چیز ہے؟ اس سوال کا ہم جواب دے رہے تھے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھ دی، یعنی مسئلہ اس طرح سے پیدا ہوا، اس طرح سے آگے بڑھا، اس طریقے سے وہ ہماری علمی مجالس کا موضوع بنا، اس طریقے سے لوگوں نے اس کو آگے منتقل کرنا شروع کیا۔ ہم سب بہت ہی غیر معمولی انداز میں یہ پرابلم پیدا کیسے ہوا قرأت کے اختلاف کا، اس کو آپ نے واضح کیا کہ پہلے مرحلے کے اندر جو لہجوں کے اختلاف کو روا رکھا گیا، جو کچھ سہو و نسیان کے باب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی، اور پھر پہلی پیشکش کے اندر جو کچھ تھا اس کے علم کی تاریخ کو صحابہ کرام میں سے ایک گروہ نے آگے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ نقطہ بھی آپ نے واضح کیا صحابہ کرام کے مابین یہ جو دو رویے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک علماء کا رویہ اور ایک قیادت کا رویہ، اور اس رویے کے پس منظر میں بھی جو نفسیاتی عوامل ہیں، علمی عوامل ہیں، اس کو بھی آپ نے پیش کیا۔ اس کے بعد یہ پورا کا پورا قرأت کا اختلاف، علم کیسے بنا، آگے کیسے بڑھا، اور پھر مسلمانوں کے علم نے اس کے بارے میں رویہ کیا اختیار کیا، یہ سب کچھ زیر بحث لائیں گے۔ لیکن یہاں پر میں چاہتا ہوں گفتگو کا خاتمہ کروں اسی نقطے پر کہ لوگ اس بات کو جان لیں کہ یہ اختلاف شروع کیسے ہوا۔ آگے بڑھائیں گے اس گفتگو کا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔